شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بال سنوارتے وقت لکڑی کی کنگھی استعمال کرنے سے سر کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر مکھیاں بہت تنگ کر رہی ہیں تو پانی میں تھوڑا سا سرف ڈال کر فرش پر چھڑک دیں، ایک بھی مکھی نہیں آئے گی۔ ادرک والی چائے پینے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ شہوت کی کمی کا علاج: پیاس کا پانی 1 حصہ شہد 2 حصہ ملا کر پئیں۔ جب یہ سب مل جائے تو روزانہ 9 ملی لیٹر کھائیں۔ لذت جماع کو دوبارہ بالا کرنے کے لیے دار چینی چبا کر اس کا لاب جماع سے قبل سپاری پر لگائیں۔ گرم دودھ میں لہسن ڈال کر پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ بوڑھے لوگ اگر نہار روزانہ بکری کا دودھ پیتے رہے تو بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ اگر آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہو تو رات کو ناف میں تیل لگا کر سویا کرو۔ ایک ململ کے کپڑے میں سفید زیرہ، کالا زیرہ، دھنیا، سونف شامل کر کے ایک پوٹلی بنا لیں اور اس پوٹلی کو بھنے ہوئے گوشت میں ڈال دیں۔ گوشت ایسا تیار ہوگا کہ آپ لوگ یاد رکھو گے۔ اگر کسی کو چاول کھانے کے بعد بدہضمی ہوتی ہو تو چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل کھا لیا کرو، چاول فوراً ہضم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے گردوں میں پتھری ہو جائے وہ ناریل کے پانی میں انگور کا رس ملا کر پئیں، اس سے گردے کی پتھری ٹوٹ کر نکل جائے گی۔ اگر بچے بستر پر پیشاب کرتے ہوں تو روزانہ رات کو 2 عدد چھوارے ملائیں اور دن اس ٹوٹکے پر عمل کریں۔ انار دانہ کا 1 پاؤ، پودینہ 1 پاؤ، سونٹھ 1 پاؤ، ان تمام اشیاء کو کوٹ کر چھان لیں، ان کا سفوف بنا لیں۔ خوراک آدھا چائے کا چمچ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اکثر سوتے ہوئے منہ کھول کر سانس لینا پڑتی ہے، اس کی وجہ سے ناک کی غدود کا بند ہونا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچیاں منہ کھول کر ڈال دیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو اس کو چھان کر ابال کر پئیں، آزمودہ اور مجرب ٹوٹکا ہے۔ چند بادام اور ذرا سی کالی مرچ لیجیے، اسے پیس کر یکجان کر کے کسی بوتل میں محفوظ کریں۔ ہر صبح اٹھنے کے بعد نہار منہ کھائیے، انشاءاللہ آپ کا حافظہ تیز ہوگا۔ دل کے بند والوں کو کھولنے کے لیے سبز پودینہ، انار دانہ اور ادرک ہم وزن لے کر چٹنی بنائیں اور 3 ٹائم کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بند وال کھل جائیں گے۔ نزلہ، کھانسی، قوت ہاضمہ، پیٹ کے کیڑوں، منہ کے چھالوں اور کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے امرود کھانا انتہائی مفید ہے۔ حکیم لقمان کی دودھ سے لوگوں کی پہچان: جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے سمجھ جائیں اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جو دودھ میں سونف ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی اس کو کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر عقاب سے بھی تیز ہوگی۔ جو دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پیتا ہے اس کی زندگی 5 سال تک مزید بڑھ جاتی ہے۔ جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے اس کے چہرے کی جلد 90 سال تک نہیں بیٹھے گی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر کی درد کی شکایت نہ ہوگی۔ بری عورت کی پہچان: اپنے آپ کو ڈھانپ کر کبھی نہیں رکھتی، اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، بد زبان ہوتی ہے، بالوں کی نمائش کرے گی، پیٹھ پیچھے اپنے خاندان کی برائی کرے گی، پورے خاندان میں اپنے آپ کو عاقل خیال کرے گی، دوسروں کو بات نہ کرنے دے گی، اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کر کے بات کرے گی، کپڑے بریک اور دکھاوے والے پہنے گی، خاوند کی بات کاٹ کر اپنی بات کرے گی، بازاروں کے چکر لگانے کا شوق ہوگا۔ جو شخص 21 مرتبہ الراضی کو نہار منہ پڑھنے کا معمول بنائے اللہ تعالیٰ اسے ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے، اور جو باریکیوں اور مشکلاتوں کو سمجھ لیتا ہے یعنی کہ بہت ذہین ہوتا ہے، چہرے اور دل میں نور پیدا ہوگا۔
اگر آپ کو اپنے دل اور چہرے پر نور پیدا کرنا ہے تو روزانہ سورہ نور کی آیت 35 کا اتنا حصہ اللہ نور السماوات والارض پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیرا کریں، اللہ تعالیٰ نور پیدا فرمائے گا۔ جو شخص سورۃ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو 300 بار درود شریف پڑھیں، 300 بار بسم اللہ پڑھیں، لگاتار 1 سال پڑھیں۔ طہارت کا خیال رکھیں، ہمیشہ باوضو اور تصور میں پڑھیں، آپ اس کے کرشمات سے حیران ہوں گے۔ دولت بارش کی طرح برسے گی، یہ عمل آزمودہ پتھر پہ لکیر ہے، کبھی ناکہ مت کرے۔ آپ کے دانت ساری زندگی نہ گریں گے۔ ٹھنڈی روٹی اور ٹھنڈا سالن کھائیں، یک ٹھنڈے پانی کی جگہ نارمل پانی پئیں جو ہلکے ٹمپریچر پر ذرا سا ٹھنڈا ہو۔ چائے بہت زیادہ گرم نہ پئیں اور زیادہ سے زیادہ 3 کپ پئیں۔ شام 6 بجے کے بعد جو بھی چائے پیے گا وہ بیمار تو ہوگا ہی، منہ بھی اس کا پوپلا ہو جائے گا۔ اگر یہی تبدیلی زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ دانت ساری زندگی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے اور عقل والوں کے لیے سوچنے کی ہے اور یہ کہ دانت ہمیشہ گرم کھانے سے گرتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دانتوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمام انسانوں سے زیادہ باخبر، پاکیزہ اور بلند مقام پر ہیں، اور اللہ کو ہم سب انسانوں سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں انسان کے لیے کسی شے میں نفع اور کسی میں نقصان رکھا ہے، اس لیے طب نبوی سب سے جدید ترین علاج ہے۔ میرے ساتھ وہ ظلم کیا گیا تھا جو اپنی اولاد کے ساتھ ایک ماں کبھی نہیں کر سکتی، پر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ شاید میں بہت ہی زیادہ بد قسمت ہوں۔ میری زندگی کی کہانی سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ میرا نام مبینہ ہے، شروع سے ہی بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھی۔ اس کی وجہ میری دادی تھی۔ میری دادی محلے میں بچوں کو مفت قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی، کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتی۔ میری ماں کو اس بات سے ہمیشہ ہی مسئلہ رہا کرتا کہ بچے گھر آتے ہیں، گھر میں گندگی مچا کے جاتے ہیں، پنکھا چلتا ہے، پانی پیتے ہیں، باتھ روم استعمال کرتے ہیں، شور کرتے ہیں اور ہمارا وقت بھی برباد کرتے ہیں۔ لیکن میری ساس ان سے 1 روپیہ نہ لیتی۔ میری دادی کہتی کہ پیسے لے کر تعلیم نہیں دی جاتی۔ میں بہت ہی جلد ان کے ساتھ بچوں کو پڑھانے لگی اور مجھے بھی سب کچھ آ گیا۔ میں نے بہت ہی کم عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ میری دادی کو بیٹا بیٹی سے کوئی فرق نہیں تھا، لیکن میری اپنی ماں کو میں بالکل پسند نہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں صرف ماں باپ کے خرچے کروانے کے لیے آتی ہیں۔ جب وہ شادی ہو کر آئی تھی تو کہتی کہ اللہ نہ کرے کہ میری پہلی بیٹی پیدا ہو، میرا تو پہلے بیٹا ہی پیدا ہو۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ میں آنے والی ہوں، ان کا کہنا تھا کہ اب تو میری بیٹیاں ہی ہوتی جائیں گی، کیونکہ ایک دفعہ بیٹی ہوتی ہے تو پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے ان پر کرم کیا اور ان کی سوچ کو غلط ثابت کیا، کیونکہ میرے ساتھ بھائی تھے۔ شاید دادی کے کلام کی برکت تھی کہ اس گھر میں کھانا پینا چل رہا تھا۔ جب دادی اس دنیا سے چلی گئی تو ہمارے گھر کے حالات بہت ہی زیادہ برے ہو گئے۔ میں شکل و صورت کی بہت زیادہ پیاری تھی، حجاب پہن کر اور بھی خوبصورت لگتی تھی۔ میں بھی بچوں کو پڑھانا چاہتی تھی، پر میری ماں نے کہا ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، اگر تو نے بچوں کو پڑھانا ہے تو بچوں سے پیسے لینے ہوں گے۔ لیکن میں پیسے لے کر بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ کلام کرنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا کہ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرے بھائی چھوٹے تھے، صرف ایک بھائی بڑا تھا، اور وہ بھی اتنا بڑا کہ اس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ کوئی کام تو نہیں کر سکتا تھا، جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی ختم ہونے لگے تھے۔ میری ماں مجھ پر غصہ نکالتی اور کہتی کہ تو ہی اپنی ضد چھوڑ دے، پیسے لے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دے، اتنے سارے بچے آئیں گے ہمیں اور کام نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن میں پیسے لے کر بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتی تھی۔ ایک رات میری ماں نے مجھے کہا آؤ میرے ساتھ ایک جگہ جانا ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی رات کو؟ تو انہوں نے کہا ہاں بہت ضروری کام ہے، صبح سے ہم لوگ بھوکے تھے، ہمارے پیٹ میں ایک نوالا نہیں گیا تھا۔ چھوٹے بھائی بہت زیادہ رو رہے تھے، لیکن ان کو بہلا کر سلا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اماں کسی جگہ لے کر جا رہی ہے جہاں جا کر کچھ پیسے مل جائیں گے یا کوئی کام ہوگا۔
تبھی اتنی رات کو لے کر جا رہی تھی، میں نے دیکھا وہ مجھے ایک گلی میں لے کر چلی گئی۔ گلی بند تھی، وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا، ہاں لے آئی ہو؟ تو میری ماں نے کہا، ہاں میں اسے لے آئی ہوں، مجبور ہوں، لیکن اتنی بھی نہیں کہ پورے پیسے چاہیے مجھے۔ پتہ نہیں کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ ہاں ہاں پورے پیسے ملیں گے، ایک تو غلط کام کر رہی ہو، اوپر سے نخرے بھی کر رہی ہو۔ میری ماں نے کہا کہ تم کون سے ٹھیک کام کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تمہاری سوتیلی بیٹی ہے۔ تو میری ماں نے کہا کہ ہاں سوتیلی ہی سمجھا، انہوں نے اتنا کہا اور مجھے اس شخص کی طرف دھکا دے دیا۔ اس آدمی نے میری ماں کو ڈھیر سارے پیسے پکڑائے تو مجھے سمجھ آیا کہ یہاں پر آخر کیا ہو رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہی میں نے بہت دیر کر دی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں مجھے کہیں بیچ رہی ہوگی۔ میں نے کہا کہ امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا، دیکھو 7 بیٹے ہیں، میرے 7 بیٹے بڑے ہو جائیں گے، میرا بازو بنیں گے، میرے لیے کمائی کریں گے، لیکن یہ سب تب ممکن ہوگا جب میں ان کو اچھی خوراک کھلاؤں گی اور اچھی تعلیم دلواؤں گی، اور اگر تم میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی تو پھر میں کیا کرتی؟ سو میں نے تمہیں ہی بیچ دیا۔ اب ان پیسوں سے میں کوئی کاروبار بناؤں یا اپنے بیٹوں کو پالوں تاکہ میرا مستقبل اچھا ہو جائے۔ میں حیران تھی کہ میری ماں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ماں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سنتے ہیں تو ہم یہ یقین نہیں کرتے کہ نہیں ایسا ہو بھی نہیں سکتا، لیکن واقعی میں اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں بری طرح سے رونے لگی۔ اس آدمی نے میرا بازو پکڑا اور مضبوطی سے پکڑ کر مجھے وہاں سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہیں لے گیا۔ جس جگہ وہ مجھے لے کر آیا وہ جگہ دور نہیں تھی، بند گلی کے آگے ہی یہ چھوٹی سی عمارت بنی تھی جو اونچائی میں بہت اونچی تھی۔ اس میں بہت سارے کمرے تھے۔ اس نے مجھے کمرے میں پھینک دیا جہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی اور کچھ لڑکیاں بھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ جگہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک کوٹھا تھا۔ میری ماں نے مجھے کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ اس عورت نے منہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور میری تھوڑی سے پکڑ کر میرے چہرے کو اپنی طرف کر کے بولی، ہاں ہے تو بڑی خوبصورت، تبھی وہ اتنے سارے پیسے مانگ رہی تھی۔ اس کوٹھے کی تو ساری لڑکیاں ہی بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، چلو اب یہی ہماری کمائی کا ذریعہ بنے گی۔ میں بری طرح سے چلانے لگی، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، پر ان لوگوں نے مجھے بھاگنے نہ دیا، ایک کمرے میں قید کر دیا۔ مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ میری اماں میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، میں کیسے ایسی جگہ پر ہو سکتی تھی؟ میں تو اللہ کی راہ پر چلنے والی بندی تھی، قرآن حفظ کیا تھا، میں قرآن پاک پڑھتی تھی اور میں قرآن پاک پڑھاتی تھی، 5 وقت کی نمازی تھی۔ کیا اس جگہ پر میں نماز پڑھ سکتی تھی؟ کیا یہ جگہ نماز پڑھنے کے قابل تھی؟ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ مجھے کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے میں اپنے آپ کو مار سکوں۔ روتے روتے بے ہوش ہو گئی اور خواب میں مجھے میری دادی نظر آئی۔ میں خواب میں ان کو یہی سب کچھ بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ میری دادی نے مجھے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خودکشی نہیں کرنا، خودکشی گناہ ہے، اگر خودکشی کرو گی تو اللہ بھی تمہیں سزا دے گا، تمہاری ساری نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں گی۔ میں نے کہا کہ میں اس گندی جگہ پر کیسے رہ سکتی ہوں؟ میری دادی مجھے تسلیاں دے رہی تھی۔ میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی اور اچانک میری آنکھ کھل گئی، لیکن آنکھ کھلی تو میں اسی جگہ پر تھی، ایک برے خواب کے اندر تھی۔ اب نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ میں حیران تھی کہ مجھے میری دادی خواب میں آئی اور مجھے اس بارے میں کہہ رہی تھی کہ کچھ برا نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں یہ سب کیسے مان سکتی تھی؟ یہ تو ایک خواب تھا، میں تو بیچ دوزخ میں آئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مجھے آگ نہ لگائی جاتی، مجھے رسوا نہ کیا جاتا؟ میں کیا کرتی؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت وہاں پر آئی اور اس نے میرے آگے بہت ہی رنگین طرح کے کپڑے پھینک دیے اور مجھے کہا کہ تیار ہو جاؤ، میک اپ کرنا آتا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ اور یہ حجاب اتار دو۔ میں نے اپنے حجاب کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں اتاروں گی۔ اس نے کہا کہ تیری اپنی مرضی، پر تیار ہو جاؤ، تیار نہ ہوئی تو یہاں پر حکم نہ ماننے والوں کو تھپڑوں سے نوازا جاتا ہے۔ مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے پولیس کی گاڑی کی آوازیں آنے لگی۔ اس جگہ پر چھاپا پڑ گیا تھا، مجھے ایسے لگا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پولیس مجھے یہاں سے بچا کر لے جائے گی، لیکن ان لوگوں نے پولیس کو کچھ دے کر سارا معاملہ ہی ٹھنڈا کر دیا تھا۔ دن اسی طرح سے گزر گیا، لیکن وہ لوگ واپس آ گئے۔ مجھے یہاں پہ تقریباً 2 دن ہونے والے تھے،
لیکن ابھی تک میری عزت محفوظ تھی۔ پر ایسا کب تک ہونے والا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کا یہاں آنا تو عام سی بات ہے، وہ آتے ہیں، ہم ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں، اور وہ تبھی آتے ہیں جب پیسے دینے میں دیر ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو پیسے ملتے رہیں تو یہاں پر کبھی بھی نہ آتے۔ میں حیران رہ کے مجھے لگا تھا کہ پولیس آئے گی تو مجھے یہاں سے بچا کر لے جائے گی، کیونکہ میں پولیس کے علاوہ اور کس سے مدد مانگ سکتی تھی۔ لیکن یہاں پر تو معاملات ہی کچھ اور تھے۔ جو اس کوٹھے کی مالکن سمجھی جاتی تھی وہ میرے ساتھ بہت ہی بدتمیزی سے بات کیا کرتی۔ یہاں پر کسی کی بھی زبان صاف نہیں تھی، یہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کر دیتے۔ میری ماں نے تو میری زندگی کو دوزخ بنا دیا تھا، وہ تو مجھے دوزخ میں پھینک کر چلی گئی تھی۔ میں نے نماز پڑھنی تھی، اس لیے سارے کمرے کو صاف کیا، دھویا اور اس کے بعد نماز پڑھنے لگی۔ وہ لڑکیاں مجھ پر ہنسنے لگی، انہوں نے کہا کیا بار بار کمرے کو دھوتی رہے گی؟ لیکن میں ایسے ہی کرتی، بار بار کمرے کو دھوتی، کیونکہ مجھے صاف جگہ پر نماز پڑھنی ہوتی۔ میں پورا دن روتی، اللہ کے سوا میں کسی سے مدد نہیں مانگ سکتی تھی۔ ایک دن تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب عورت ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے کر میرے کمرے میں آ گئی۔ میں جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی، جب وہ آدمی کمرے میں آیا اس عورت نے اس سے بھی کچھ پیسے لیے، اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ میں چلانا چاہتی تھی، میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن میں اللہ کے حضور بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ لیا تھا، میں بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی، جبکہ وہ عورت دروازہ بند کر کے گئی تھی۔ جو بھی اندر آیا تھا باہر چلا گیا اور پھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ دروازہ بند تھا اور میں دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ نماز پر ہی بیٹھی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، کیونکہ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ آدمی واپس نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت واپس آئی، اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ اس نے کمرے کو عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، غور سے دیکھ رہی تھی کہاں چھپ گئی تھی۔ جب وہ آدمی اندر آیا تو نے کہا اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، یہ کمرہ تو چھوٹا سا ہے، یہاں تو کوئی ایسی جگہ بھی نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہیں تم لوگ؟ اس عورت نے مجھے میرے منہ سے پکڑ کے ذرا اپنے قریب کیا اور کہا کہ دیکھ، زیادہ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے یہ پتہ نہیں کہ تو کہاں پر آئی ہے، اور آج تو نے یہ سب کچھ کر لیا، لیکن آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ بڑا آدمی تھا وہ، تو اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، وہ تمہارے ساتھ چڑھ کر چلا گیا، وہ یہاں سے اس طرح کی حرکتوں کی عادت نہیں ہوتی، وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں، وہ یہاں آنے سے پہلے ڈھیر سارے پیسے تیری سوچ سے بھی زیادہ دے کر گیا، اگر آئندہ نے اس طرح کی حرکت کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، اس کی بات کہی مطلب کیا تھا؟ وہ آدمی جب کمرے میں آیا تو میں کہیں چھپ گئی تھی اور میں اس کو ملی نہیں، تو یہاں سے غصے ہو کر چلا گیا، لیکن میں تو جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اسی کوٹھے پر ایک عورت تھی جو شاید پہلے یہاں پر کام کر رہی تھی، لیکن اب بوڑھی ہو گئی تھی اور سب کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی۔ جب میں نے 2-3 دن کھانا نہیں کھایا تو اس نے بڑے پیار سے مجھے کھانا کھلایا۔ اس نے کہا کہ تم میری بیٹی جیسی ہو، مجھے پتا ہے کہ ایسی جگہ پہ کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا، لیکن اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو مر جاؤ گی۔ اس نے مجھے بہت ہی پیار سے کھانا دیا۔ اسی دن ایک دن کوٹھے کی مالکن دلشاد بھائی کو کہا اچھا نہیں کیا نے، یہ تو کسی شریف گھرانے کی لڑکی لگتی ہے، دیکھ نماز روزے کی پابند ہے، حافظہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کیا برا کیا؟ اس کی ماں اپنے ساتھ اس کا برا کر کے جب وہ یہاں پر چھوڑ کے گئی تھی تو ہم کیا کرتے؟ اگر ہم نہیں لیتے تو وہ کہیں اور بیچ دیتی، ہم نے لے لیا تو ابھی تک اس نے ہمارے لیے کون سا کوئی کام کیا ہے؟ پتہ نہیں کیسے نصیب لے کر آئی ہے یہاں پر۔ یہاں تو پہلے ہی منحوسیت کی کمی نہ تھی، اب ایک اور منحوس آ گئی جس کی وجہ سے کام نہیں چل رہا۔ اسی طرح ایک دن اور گزر گیا اور اگلے دن پھر سے ایک آدمی کو میرے کمرے میں بھیجا گیا، تاکہ اس دفعہ میں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس آدمی نے مجھے دیکھا، وہ مجھے یہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ آج میری جان نہیں بچنے والی، میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، میری زبان پر اللہ کا کلام جاری تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا تو اچانک سے اس کے ہاتھ میں درد ہونے لگا۔ یہ اس کا الٹا ہاتھ تھا۔ وہ اپنے الٹے ہاتھ کو پکڑ کے بری طرح سے کرانے لگا، شاید اس کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ 2 آدمی اندر آئے تو اسے اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے کہا سیٹھ صاحب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ لیکن سیٹھ صاحب سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور یہ جو دلشاد بی بی باہر بیٹھی تھی، اس نے جاتے جاتے ہی اس آدمی کی جیب بھی کاٹ لی۔
اس کے اندر سے کافی سارے پیسے نکلے اور اس کو پتہ نہیں چلا۔ میں حیران تھی کہ یہ کس طرح کی عورت ہے۔ اس آدمی کو وہاں سے لے کے بعد میں مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دوائی وغیرہ تو نہیں پلا دی اس کو، یا اس کے سر میں کوئی چیز تو نہیں ماری؟ میں نے کہا کہ میں نے اسے کچھ نہیں کیا، میں تو بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ دلشاد بی بی نے اپنے ہاتھ سے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگی، یہ کہاں سے لے آئی ہوں میں اس عورت کو یہاں پہ؟ تو ایسے کام ہو رہے ہیں، یہ کوٹھا بدنام ہو جائے گا اور یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر یہ آدمی مر گیا تو ہمارے لیے بہت برا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا کہ وہ آدمی مر گیا اور یہ خبر مجھ تک بھی پہنچ گئی۔ اب سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ایک لڑکی آئی ہے، اس نے آدمی کو مار دیا۔ اس نے مجھ سے سختی سے پوچھا، مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا، لیکن میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ باقی سب بھی کہنے لگے یہ کیسے کر سکتی ہے، اس کے جسم پہ تو کوئی نشان بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی چوٹ لگی تھی، اسے تو دل کا دورہ پڑا تھا۔ یہ کچھ ایسا کر سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو دل کا دورہ پڑ جائے۔ تو دلشاد نے مجھے بخش دیا، لیکن بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اب تو وہاں پہ سب لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں ہی کچھ کرتی ہوں جس کی وجہ سے گاہک یا تو بھاگ جاتے ہیں یا پھر ان کو کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 10 سے 15 دن ہوئے تھے اور ابھی تک میری عزت محفوظ تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میں بیچ کوٹھے میں بیٹھی تھی، میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور میں کم عمر بھی تھی، اور ابھی تک میری عزت محفوظ ہونا ایک بہت ہی بڑی بات تھی۔ میں تو بس اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ دلشاد مجھ پر بہت سختی کیا کرتی تھی، کیونکہ اسے مجھ پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ مجھے ایک ٹائم کا کھانا دیتی تو دوسرے ٹائم کا کھانا بھی نہ دیتی۔ مجھے میری ماں پر بہت ہی افسوس ہوتا جو مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلی گئی۔ ایسے حالات میں تو بس اللہ سے مدد مانگتی تھی۔ مجھے اپنے بھائیوں کی بہت یاد آتی۔ جو بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، اس کی عمر 13 سال ہونے والی تھی، اس کا نام علی تھا۔ میں اسے بہت ہی یاد کرتی کیونکہ اس کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا۔ باقی کے لیے تو میں بڑی آپی تھی، جن کو میں نے پال کے خود بڑا کیا تھا۔ میں سوچتی کہ کیا میرے بھائیوں کو پتا ہوگا کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا، یا اس نے ان کو جھوٹ بولا ہوگا کہ میں کہیں چلی گئی۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس سے میں اپنے بھائیوں کی خبر لے سکوں۔ میرے بابا بھی اس دنیا میں نہ تھے، اگر زندہ ہوتے تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہ ہونے دیتے۔ یقین تو مجھے میری ماں پر بھی ایسا ہی تھا، لیکن اس نے یہ یقین میرا توڑ دیا۔ ایک دفعہ پھر ایسا ہوا کہ میں اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی اور کسی آدمی کے ساتھ باہر بات ہو رہی تھی۔ مجھے باہر سے آوازیں آ رہی تھی اور مجھے سمجھ بھی آ رہا تھا کہ یہ آدمی میرے کمرے میں آنے والا ہے۔ یہ لوگ بڑے چلاک تھے۔ میرے کمرے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا تھا سوائے ایک چارپائی کے اور ایک پانی کا جگ۔ یہاں پر کچھ نہیں ہوتا، کھانا اندر بھیج دیا جاتا، وہ بھی جب ان کی مرضی ہوتی۔ تب یہاں پر ایسی کوئی چیز نہ تھی جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی یا کسی طرح دروازہ توڑ کر میں یہاں سے نکل سکتی۔ یہاں پر آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ نکلنے کا تو کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں دروازہ توڑتی تو میں باہر جاتی اور یہ لوگ باہر ہی بیٹھے ہوتے تھے۔ یہاں پر تو ہر ٹائم رش لگا رہتا اور وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ میں جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک میں کلام پڑھتی رہوں گی میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں بہت ہی زیادہ ڈر بھی رہی تھی۔ میری ہچکی بند گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آنکھ کھولی تو وہ آدمی وہاں پر نہیں تھا، وہ باہر چلا گیا۔ مجھے ایک اور لڑکی کی آواز آئی۔ اس نے کہا اس کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، شاید اس کی کوئی فوتگی ہوئی ہے، اس لیے وہ فوراً بھاگ گیا۔ لیکن اس بات پر بھی دلشاد نے کہا کہ فوتگی نہیں ہوئی، اس کی منحوسیت پڑی ہے۔ یہ نیک بی بی جو اٹھا کر لے آئے ہیں اور ایسی جگہ پر اس کو لایا گیا، اس جگہ کی رونق کو کھا گئی۔ اس کے ہوتے ہوئے یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ بات ایسی نہ تھی کہ صرف میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ان کے اندرونی معاملات بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ شاید لوگوں نے وہاں پر آنا کم کر دیا تھا، لیکن وہ مجھے یہاں سے جانے بھی تو نہیں دے رہی تھی۔ وہ غصہ مجھ پر نکال رہی تھی۔ اگر وہ مجھے یہاں سے جانے دیتی تو میری زندگی سنور جاتی، لیکن اس نے کہا میں نے تیری بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے، جب تک پیسے وصول نہ ہوں گے تیری جان نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے پھر سے میری دادی خواب میں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تم ڈٹی رہنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، ایسا کچھ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، سبھی خیر ہوگی۔ میں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، پر میں کس کے پاس جاتی؟ کیا میری ماں کے پاس جو مجھے ایک دفعہ بھیج سکتی تھی دوبارہ بھی بھیج سکتی تھی؟ میری زندگی بہت ہی بری تھی، میں بہت بد نصیب تھی۔ میری ماں نے اپنے بیٹوں کے لیے مجھے بیچ دیا، اور بیچا بھی کسی ایسی جگہ پر جہاں مجھے بیچنا تھا، تو کم سے کم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم تو نہ کرتی
کسی کے ساتھ میری شادی کروا دیتی۔ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو پیسے دے کر شادی کرتے ہیں۔ شاید کسی بڑی عمر کے مرد سے میری شادی ہو جاتی، لیکن میں اس کی بیوی بنتی، ہمارا نکاح ہوتا اور کم سے کم میں اس گھر میں تو رہتی۔ پر یہ تو ایک کوٹھا تھا، میری ماں کے اندر کیسے اتنی ہمت آ گئی؟ پھر مجھے پتا چلا کہ میری بہت زیادہ قیمت ادا کی گئی۔ زیادہ پیسے شاید کچھ ختم ہو جاتا، احساس بھی اور محبت بھی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے جب ایک دن دلشاد بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے کہا کہ آج کچھ نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے۔ اور آج اس نے میرے کمرے میں کسی کو بھیجنا تھا، وہ پہلے سے ہی تیاریوں میں لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، مجھے اللہ پر یقین تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ بالکل بھی کوئی غلط معاملہ نہ ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کے آنے کی تیاریاں ہونے لگی۔ پھر وہ شخص آ گیا، مجھے بھی مار پیٹ کر تیار کروایا گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا بھائی علی تھا۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، امی نے کہا تھا کہ آپ ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، ہم نے آپ کو بہت زیادہ کوسا، بہت زیادہ برا بھلا سوچا آپ کے بارے میں کہ آپ ہم سب کو برے حال میں چھوڑ کر کیسے بھاگ سکتی ہیں۔ لیکن پھر میں نے امی کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا اور مجھے پتا چلا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ لیکن ابھی آپ کو آدھی بات ہی بتا سکتا ہوں، باقی کی آدھی بات کے بارے میں آپ کو بعد میں پتا چلے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ میں نے کہا لیکن تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا تم کیسے مجھے لے کر جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے، میرا ایک دوست ہے جو کہ پولیس میں ہے۔ میں نے کہا کہ پولیس تو خود یہاں پر آتی ہے اور پیسے لے کر چلی جاتی ہے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں، وہ بہت بڑا آدمی ہے اور بہت ہی زیادہ ایماندار ہے، وہ ابھی 15 منٹ میں یہاں پہنچے گا اور ہم دونوں کو یہاں سے لے کر نکل جائے گا۔ میں نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا، آخر ایک بہن کو اس کا بھائی ہی بچا سکتا ہے۔ اور واقعی میں ایسا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر پولیس آئی۔ میرے بھائی کا دوست عام پولیس والا نہیں تھا بلکہ وہ تو SHO تھا۔ اس کو دیکھ کر سارے ڈر گئے، اس کو کوئی رشوت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس جگہ کو بند کروا دی اور مجھے اور میرے بھائی کو بحفاظت وہاں سے نکلوایا۔ لیکن جب گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران تھی۔ میری امی تو کہیں نظر بھی نہ آ رہی تھی۔ میرے بھائی نے کہا کہ ان کی حالت بہت بری ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ ہسپتال میں ہے، نہ کچھ بولتی ہے نہ سنتی ہے، بے ہوش پڑی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ یہ سن کر تو میں حیران تھی، شاید میری امی کو ان کے کیے کی سزا ملی تھی، لیکن میرے لیے تو وہ میری ماں تھی، میں ان کو معاف کر سکتی تھی اور میں نے ان کو معاف کر دیا۔ میں ان کو ملنے کے لیے گئی تو ان کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کب تک ایسے پڑی رہی، کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ اب میرے بھائی بالکل بے یار و مددگار تھے۔ چھوٹے بھائیوں کو دیکھ کر تو میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا، بیچاروں کا کوئی ٹھیک سے خیال بھی رکھنے والا نہیں تھا۔ اچھا کھانا کھائے ہوئے ان کو نہ جانے کتنا عرصہ ہوا تھا۔ میرے بھائی کے اسی دوست نے ہمیں کچھ پیسے دیے، اس نے کہا کہ تم لوگ میرے سے پیسے ادھار لے لو، چھوٹا سا کوئی کاروبار بناؤ۔ میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ امی نے کاروبار بنایا تھا، لیکن اس کاروبار کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ چلا بھی نہیں، الٹا ہمیں نقصان بہت ہی زیادہ ہو گیا۔ ہم نے چھوٹی سی دکان بنائی تھی، لیکن کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آتا۔ میں نے کہا ہم پھر دکان بنائیں گے۔ میرے بھائی نے کہا نہیں، کوئی بھی نہیں آئے گا، پھر سے نقصان ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، اللہ پر یقین رکھو، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ہم نے بیٹھک میں کچھ سامان ڈال کر دکان بنائی اور پہلے دن سے ہی ہماری دکان پر بہت زیادہ رش تھا۔ میرا بھائی بھی حیران تھا۔ میں نے اسے کہا اگر نیت صاف ہو تو اللہ مدد کرتے ہیں۔ اسی دکان سے میرا گھر چلنے لگا۔ میرا بھائی دکان پر بیٹھا کرتا، میں اپنے بھائیوں کے لیے کھانا پینا بناتی، ان کو اسکول بھیجتی اور اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے بھی دیتی۔ لیکن میری ماں ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ میرے بھائی میرے پاس ہیں، میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، اور میں آج بھی حیران ہوں کہ میں کیسے اس دوزخ میں پورے 25 دن رہی، اس کے بعد بھی صحیح سلامت وہاں سے میں واپس آئی۔ شاید یہ میرے رب کے پاک کلام کی برکت تھی جس نے مجھے بچا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ اللہ پر جیسا گمان رکھتے ہیں وہ آپ کے لیے ویسا ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ تو کچھ برا ہی ہوگا، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں اور میرے ساتھ برا ہوگا، تو آپ کے ساتھ واقعی میں برا ہونے والا ہے۔ لیکن اگر آپ دوزخ کے اندر کھڑے ہو کے بھی یہ سوچیں کہ نہیں میرا اللہ مجھے بچائے گا، تو اللہ آپ کو بچائے گا۔ مجھے اللہ پر پورا یقین تھا اور اللہ نے میری عزت کو محفوظ رکھا، مجھے پھر سے میرے بھائیوں سے ملایا۔ آخر وہی تو میرے اپنے تھے،
اور ہمارے رزق کا بھی انتظام اللہ نے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری ماں کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، دن رات اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں، کیونکہ وہ جیسی بھی ہے وہ میری ماں ہے۔ اولاد اپنی ماں کو سزا نہیں دے سکتی۔ میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا، بس میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ان کی صحت اچھی ہو جائے اور وہ واپس آ جائے۔ میرے بھائی کا کہنا ہے آخری دنوں میں وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی، بس اللہ میری ماں کو صحت دے اور میرے بھائیوں کو بھی، اور ہماری زندگی میں اسی طرح سب کچھ ٹھیک رہے۔